بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھی پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 151۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جانب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تم اس کو جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ حضرت بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وسعت سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے جوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور مناسا ایک کھلا میدان ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودہ بنت ثمامہ
رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا میں نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر ایک دن میں نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔